إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير حديث محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين رب العالمين. سامعین کرام، ہم نے اس سے پہلے بات کیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد ان کو چند کلمات سکھائے. اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ نے ان سے فرمایا کہ آدم تم اس چیز کے نام بتا دو. تو آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا. اس کے بعد اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ زمین و آسمان میں جتنے بھی کچھ ہے اس سب کی چیزوں کو میں جانتا ہوں اور تم جو چھپا رہے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو وہ ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کیا اللہ سے کوئی چیز چھپاتے ہیں؟ نہیں. کیا فرشتے اللہ سے کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں. کیا فرشتے کبھی اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں پر اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جہاں پر فرشتے ہیں وہاں ایک جن بھی ہے جس کا نام ابلیس ہے، جو کہ اللہ کی اتنا عبادت گار بندہ تھا. انہوں نے زمین میں ایسا کوئی جگہ نہیں چھوڑا تھا جہاں کی وہ سجدہ نہ کیا ہو. اور ابلیس نے اللہ کی اتنی
عبادت کی جس کے تحت اس کو فرشتوں کے ساتھ آسمان میں جگہ مل گیا. جس کا مطلب کتنا اللہ کی یہ عبادت کیا. وہ ہوگا کہ وہ ایک جن تھا لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے. لیکن دیکھیے یہاں پر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے بعد ہی اس کے دل میں حضرت آدم کے لیے نفرت سا پیدا ہو گیا. اور یہ نفرت تب ظاہر ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کرنے بولتے. تو یہاں پر اللہ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں فرشتوں کو کہ تم جو چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ جانتا ہے. کیونکہ اللہ یہاں پر جان رہا ہے کہ میرے فرشتے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, کبھی بھی ہم سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں. لیکن فرشتوں میں میرے ایک جو بندہ ہے وہ اس کا نام ہے ابلیس, وہ ہم سے بہت کچھ چھپا رہا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. آئیے اور بات یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہی اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا. اور یہ بات آپ لوگوں کو یاد رہے, یہ بات زمین کے نہیں ہو رہی ہے, یہ بات آسمان میں جیسے بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم اس آدم کو سجدہ کرو تو سب نے بات کو مان لیا, سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا ایکسپٹ یہ ابلیس تھا. اور دیکھیے یہاں پر اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کیونکہ انہوں نے انکار کیا اور تکبر یعنی گھمنڈ کیا. اب اور قرآن میں اور دوسرے جگہ پر ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام جب یہ ابلیس کو کہا کہ تم وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا, تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ جو آدم ہے اس کو تو نے سوائل سے بنایا, یعنی اس کو تو نے ایک مٹی سے بنایا. تو دیکھیے تب اللہ بولتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ صبر نہیں کہ سب کا مالک تیرا رب صرف اللہ ہے. لیکن جب اللہ نے اسے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ گھمنڈ کیا, مطلب انہوں نے آدم علیہ السلام سے وہ خود کو بہتر پایا, یعنی وہ خود کو بہتر سمجھ رہا تھا. لیکن اللہ کو خود پتا ہے کہ کون سب سے زیادہ بہتر ہے. اور دیکھیے یہاں پر ریزن بھی ہے کہ ابلیس نے خود پر گھمنڈ کیوں کیا. کیوں؟ دیکھیے کیونکہ ابلیس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی, اللہ نے جو کہا وہ سب کچھ کیا, لیکن چند ہی منٹ میں ایک نیا چیز آ گیا. کون؟ آدم علیہ السلام, جو کہ اس کے آنے کے بعد ابلیس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ویلیو گھٹ گیا. آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ لوگ کوئی کہیں کام کرتے ہیں, آپ لوگ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں, بہت محنت سے, اور آپ کو بھی ویلیو مل رہا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد کہ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے اور وہ آپ کا جگہ حاصل کر لیتا ہے, تو کیا آپ کو جلن نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. لیکن یہاں پر دیکھیے, یہاں پر ابلیس نے خود کو بہتر کس کے کمپیریزن میں کر رہا ہے؟ آدم. لیکن
اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے یعنی اگر آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے تو سیم ٹو سیم اللہ نے تم کو یعنی جن کو آگ سے بنایا ہے. یعنی ساری تعریف نہ آدم علیہ السلام کی ہے نہ ابلیس کی, تعریف صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اور دیکھیے ایک جو مومن ہوتا ہے, ایک جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں کمپلیٹ نہیں ہوں. یعنی میری جو نماز روزہ حج جتنے بھی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میرے لیے کافی نہیں ہے, وہ مجھے بہت زیادہ ویلیوبل نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر کہ ہم گن نہیں سکتے. تو سیم وائز یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو بنایا, اس کے بعد جن کو یعنی ابلیس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ویلیو گھٹ رہا ہے اور اس کا نفرت بڑھتا گیا. جب اللہ نے اس سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بولے تو وہ انکار کر دیا. اب دیکھیے اللہ کے ساتھ انکار کرنا مطلب کفر کرنا. اور جب ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تب سے ہی اس کے دل میں آدم علیہ السلام کے لیے انکار تھا. اور وہ انکار ہم دو چیز کا کمپیئر کر رہے تھے کیا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا فرشتوں نے بھی یہ سوال کیا تھا, یا اللہ آپ آدم علیہ السلام کیوں بنا رہے ہیں؟ تب اللہ نے انہیں دیا جواب. لیکن یہاں پر جن جو ہے اس کو بھی آدم علیہ السلام سے پرابلم تھا, لیکن اس نے اللہ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ جب جن نے اللہ سے نہیں کہا تو کیا ہوا کہ اس کے دل میں اللہ کی شک پیدا ہو گیا کہ اللہ یہ چیز کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اتنا محنت کیے اور اس کے بعد وہ مطلب نیا کوئی آ گیا. تو تب سے آدم علیہ السلام پوری ہیومینٹی اور جن یعنی ابلیس کے بیچ ایک کیا ہو گیا, دشمنی ہو گیا, تو آج تک اور قیامت تک چلی آئے گی. اور تو ہمیں اس سے کیا سیکھ ملتا ہے؟ ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ کفر جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہم مطلب کفر کا مطلب اصل نہیں ہوتا چھپانا. یعنی جب کسان سیڈ کو زمین کے اندر چھپاتا ہے that's called کفر. یعنی اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ حق ہے, ہمیں پتا ہے کہ قرآن سچ ہے, ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, کسی کو گالی دینا غلط ہے, تو وہ ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو وہ کفر ہے. کیونکہ ہمیں وہ چیز پتا ہے لیکن ہم دل میں ہائڈ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب اگر ہم انسان کے اندر کفر آ جائے تو ہم وہ کافر سے کم نہیں. کہ ابلیس کو اللہ نے اسی لیے جنت سے بے دخل کر دیا تھا کہ وہ کفر کر رہا تھا, وہ چھپا رہا تھا. تو ہمیں اس سے سیکھ ملتا ہے کہ ہم اگر ہمارے دل میں کچھ اسلام کے لیے کچھ بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو نہ چھپائیں, اور اگر ہمیں حق پتا ہے تو ہمیں اس سے چھپانا نہیں چاہیے. اگر آپ کو قرآن کے بعد کوئی بھی یعنی ایک آیات بھی آئے تو آپ کا وہ فرض ہے کہ آپ سب کو سمجھائے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کی ایک آیات بھی آئے وہ اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی بہن کو سمجھائے. تو اگر ہمیں قرآن کا کوئی بھی پارٹ آتا ہے یا کچھ بھی تو ہمیں چاہیے کہ اس کو نہ چھپائے. خاص طور پر جہاں پر برائی ہو رہی ہے
وہاں پر تو فرض ہے کہ ہم قرآن کے جو ہمیں پتہ ہے وہ چیز بولے، کیونکہ قرآن صرف خوشی پر نہیں ہے. آپ جہاں پر غلط ہو رہا وہاں پر آپ کو بولنا پڑے گا، جہاں پر بہت کم ہی لوگ بولتے ہیں. تو یعنی اور اس کے بعد کیا ہے کہ وقت ہو رہا ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وہاں سے کھاؤ پہ پیو. یعنی اب جن کو وہاں سے جنت سے نکال دیا گیا اور جنت میں صرف آدم اور حوا کو رکھا گیا، جس کے بعد کیسے کیا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے، وقت بہت کم ہے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، اتقوا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان